بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا، دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا اور لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا۔ وہ سب مجبور تھے۔ انہی دنوں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کو بھینٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھیٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سما دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے، شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا اور زیورات سے لدی پھندی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو لے کر پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے۔ وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟
لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دریا جب خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے ہی آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریا خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے ہی آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، تم یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رقعہ بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو اسی طرح جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا،
جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔